ان بچوں نے قرآن پڑھا ہے اپنے استاد سے، حدیث پڑھی ہے اپنے استاد سے، اور اگر استاد کامل ہو، ماہر ہو، تو لوگ بڑے فخر سے بیان کیا کرتے ہیں میں فلاں کا شاگرد ہوں۔ مثلا میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے قرآن کریم پڑھا ہے امام القراء شیخ القراء حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جنہوں نے ہمارے خیر المدارس ملتان میں 40 سال سے زائد عرصہ قرآن پڑھایا ہے۔ چلتے پھرتے قرآن پڑھتے رہتے تھے، کبھی ان کی زبان خاموش نہیں ہوتی تھی، جب بھی ان پر نظر پڑتی ان کے ہونٹ ہلتے ہوتے اور وہ ہل رہے ہوتے تھے قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ زندگی کا مقصد قرآن تھا۔ میں نے ان سے قرآن پڑھا ہے، وہ اپنے فن کے بڑے ماہر تھے، ہزاروں شاگرد ہیں ان کے، لیکن جن سے میں نے قرآن پڑھا ہے ان پر قرآن نازل نہیں ہوا، اور ابو بکر عمر عثمان و علی اور صحابہ نے قرآن اس ہستی سے پڑھا ہے جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ کہو بلند۔ ان کی عظمت کا کیا کہنا جنہوں نے اس ہستی سے قرآن پڑھا جن پر قرآن نازل ہوا، جن پر قرآن کریم اللہ کی طرف سے اتارا گیا۔ یہ ابھی حدیث مبارکہ ہم پڑھیں گے، میں نے اپنے استاد سے پڑھا، اور اس حدیث کے پڑھنے میں بھی بہت سو کو یہ سعادت ملی کہ انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، کسی کو یہ اعزاز ملا کہ اس نے حدیث پڑھی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کسی کو یہ سعادت ملی کہ اس نے حدیث مبارکہ پڑھی قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کسی کو یہ اعزاز ہے کہ اس نے حدیث پڑھی قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کسی کو اس پر ناز ہے کہ میں نے حدیث پڑھی محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ بڑے بڑے نام ہیں علماء کے جو میں لے رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ سب اپنی اپنی جگہ بہت بڑا اعزاز ہے، مگر صحابہ کرام کے مقام کا کیا کہنا، ان کے شان و مرتبہ کا کیا کہنا۔ انہوں نے حدیث مبارکہ ان سے پڑھی جن کی اپنی حدیث ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ قرآن اور دین ملا ہے صحابہ کرام کے واسطے سے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کو حضور علیہ السلام نے تیار کیا ہے، جن کے دل پر بھی اللہ کے پیغمبر نے محنت کی ہے اور دماغ پر بھی محنت کی ہے۔ آج اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں اور اب ایک حد تک مدرسوں میں بھی دماغ پر محنت ہوتی ہے، سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے، مگر آمنہ کے لال تاجدار مدینہ نے اپنے مدرسہ نبوت میں پڑھنے والے صحابہ کرام کے صرف دماغ پر محنت نہیں کی، ان کے دل پر بھی محنت کی۔ اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کو کامیاب قرار دیا۔ اس جماعت کا امت پر بڑا احسان ہے، مگر اس عظیم الشان جماعت میں ایک شخصیت ایسی ہے جس کا امت پر احسان تو ہے ہی، مگر آمنہ کے لال نے فرمایا کہ مجھ محمد پر بھی ان کا احسان ہے۔ تمام صحابہ کا امت پر احسان ہے، اور خود حضور علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق صدیق اکبر کا حضور علیہ السلام پر احسان ہے۔ حالانکہ احسان تو حضور کے ہیں، مگر حضور نے خود فرمایا مجھ پر جتنا مجھے فائدہ ابو بکر کی رفاقت اور صحبت نے اور اس کے مال نے پہنچایا ہے،
اتنا مجھے فائدہ کسی کے مال نے اور اس کی رفاقت نے اور ساتھ نے نہیں پہنچایا، سب کا میں نے بدلہ دے دیا، مگر ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ میں ان کی شخصیت کی تفصیل میں نہیں آنا چاہتا، بس ان کی زندگی میں جو میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، میسج ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ جب بھی شریعت کا کوئی حکم آئے، اللہ کا کوئی بھی حکم آئے، وہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، فوراً اپنا سر جھکا دو، اس کو دل و جان سے قبول کر لو، اس کو مان لو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میں اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوں، مجھے اللہ کا نبی اور پیغمبر مانو اور اللہ وحدہ لا شریک ہے کلمہ پڑھ لو۔ جس کو بھی حضور نے یہ فرمایا، اس نے کہا سوچنے کا وقت دیں، مشورہ کروں گا، کوئی دلیل، کوئی آپ کے پاس ثبوت، کوئی معجزہ۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا، فوراً زبان سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ کوئی دلیل، کوئی مہلت، کوئی مشورے اور سوچنے کے لیے وقت نہیں۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ کافروں نے آ کر بتایا، حضور کی زبان مبارک سے نہیں سنا کہ آپ کے پیغمبر کہتے میں رات معراج میں گیا ہوں اور رات کے ایک حصے میں گیا ہوں، آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہوں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ابو بکر پہ تعجب کا اظہار کریں گے، فوراً فرمایا، میرے نبی نے کہا ہے، کہا آپ کے پیغمبر نے فرمایا، کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، میرے نبی نے سچ کہا ہے۔ ہم تو اس سے بڑی بات مانتے ہیں ان کے فرمانے پر۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ابھی جبرائیل آئے تھے، یہ قرآن لائے ہیں اور یہ اللہ کا حکم اور پیغام لے کر آئے، تو اگر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر دن میں کئی مرتبہ آ کر واپس جا سکتے ہیں، جبکہ ان کا مرتبہ مقام تو میرے محمد سے کم ہے، جہاں ان کی انتہا ہے حضور کی ابتدا ہے، جب وہ دن میں کئی مرتبہ آ سکتے ہیں تو ہمارے نبی اوپر کیوں نہیں جا سکتے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ جب شریعت کی اور دین کی کوئی بات آئے، حضور علیہ السلام اور اللہ کی بات آئے، فوراً مان لو، اس پر اپنا سر جھکا دو، اس میں تاخیر اور دیر نہ کرو۔ اور دوسرا پیغام یہ دیا ہے کہ اپنی زندگیوں کا مقصد اللہ کے دین کو بناؤ۔ حضور علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو کئی فتنوں نے سر اٹھایا۔ جب کوئی بڑا دنیا سے جاتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ جب تک وہ موجود تھا کتنے فتنے دبے ہوئے تھے۔ جب تک باپ سر پر موجود ہو، عام طور پر بیٹے آپس میں لڑتے نہیں، گھر میں لڑائی نہیں ہوتی۔ باپ کا سایہ اٹھا، بھائی ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے، وراثت پر ہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک گھر کی بات ہے، جب کائنات کے سردار گئے ہیں تو کیا عالم ہوگا۔ کتنے فتنوں نے سر اٹھایا۔ وہ منافق جنہوں نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا تھا، انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا، مرتد ہو گئے۔ کئی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جھوٹے نبی کھل کر سامنے آ گئے کہ ہم نبی ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا اعلان کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، امیر المومنین، حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا اور وصال کا اور وفات کا صدمہ اتنا ہے کہ ابھی تک ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، ابھی جہاد کا اعلان نہ کریں، یہ صدمہ تو ہم سہ سکیں۔ ابھی تو ہمارے اوپر صدمے کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے۔
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ فرمایا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. بس یہی بات حضرت ابوبکر کی ہم پلے باندھ لیں تو ہماری زندگی بھی بن جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انقطع الوحی وتم الدین. اب آسمان سے وحی آنی بند ہو گئی ہے. حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد اب وحی نہیں آئے گی. کوئی نیا نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا, کوئی نیا دین نہیں آئے گا. انقطع الوحی وتم الدین. اللہ نے دین بھی مکمل کر دیا, وحی آنا بھی بند ہو گئی ہے. اور آگے فرمایا اینقص وانا حی. کیا میرے محبوب پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا لوگ انکار کریں اور انکار کر کے اس دین میں کمی ہوتی جائے اور ابو بکر زندہ اور خاموش رہے؟ جب تک میری جان میں جان ہے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پہرا دوں گا. آج اگر میں چپ رہا زکوٰۃ کے انکار پر, کل کوئی نماز کا انکار کر دے گا, روزے کا انکار کر دے گا, حج کا انکار کر دے گا, قرآن کا انکار کر دے گا, شریعت کے دیگر احکام کا انکار کر دے گا. میرے نبی کا دین ناقص اور کم ہو جائے اور میں زندہ ہوں, جب تک میری جان میں جان ہے تم میرا ساتھ نہ دو تب بھی میں حضور علیہ السلام کے دین کے لیے اکیلا لڑوں گا. ہر مومن کا جذبہ یہ ہونا چاہیے. ہر ایک کو اپنے دین اور اسلام پر عمل کرنا اور کرانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ایمانی زندگی نصیب فرمائے. انہوں نے بتایا سارے رشتے بعد میں ہیں, حضور کا رشتہ پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیٹے عبد الرحمن نے ایمان لانے کے بعد ایک دن کہا ابا جان فلاں لڑائی میں آپ میرے نشانے پر تھے, آپ حضور علیہ السلام کی طرف سے اور میں کافروں کی طرف سے لڑائی اور جنگ میں شریک تھا, لیکن میں نے یہ سوچ کر میرا والد تو ہے, بھلے میں مومن یہ کافر ہے, میرا اور ان کا مذہب الگ الگ ہے, دین الگ ہے, لیکن میرے باپ تو ہیں, میں نے تلوار نہیں چلائی.